بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ سامعین، آج کی کہانی ہے ابن صفی کی عمران سیریز میں سے خوفناک عمارت، قسط نمبر 2۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خدا کیا میں اس کے ادنا غلاموں کے لیے بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں جو مزاج یار میں آئے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ 2 چیزوں میں سے ایک۔ کیا؟ موت یا صرف 2 گھنٹے کی نیند؟ کیا تم گدھے ہو؟ مجھ سے پوچھتی تو میں پہلے ہی بتا دیتا کہ بالکل گدھا ہوں۔ جہنم میں جاؤ، لیڈی جہانگیر اور نہ جانے کیا کیا بکتی ہوئی سر جہانگیر کی خوابگاہ میں چلی گئی۔ عمران نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کیا، جوتے اتارے اور کپڑوں سمیت بستر میں گھس گیا۔ یہ سوچنا قطعی غلط ہوگا کہ عمران کے قدم یوں ہی بلا مقصد ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف اٹھ گئے تھے۔ اسے پہلے ہی سے یہ اطلاع تھی کہ سر جہانگیر آج کل شہر میں مقیم نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے مواقع پر لیڈی جہانگیر اپنی راتیں کہاں گزارتی ہے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ لیڈی جہانگیر کسی زمانے میں اس کی منگیتر رہ چکی تھی، اور خود عمران کی حماقتوں کے نتیجے میں یہ شادی نہ ہو سکی تھی۔ سر جہانگیر کی عمر تقریباً 60 سال ضرور رہی ہوگی، لیکن قوا کی مضبوطی کی بنا پر بہت زیادہ بوڑھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ عمران دم سادے لیٹا رہا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھر اٹھ کر خوابگاہ کی روشنی بند کر دی۔ پنجوں کے بل چلتا ہوا سر جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا، جو اندر سے بند تھا۔ اندر گہری نیلی روشنی تھی۔ عمران نے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا۔ لیڈی جہانگیر مسہری پر اوندھی پڑی بے خبر سو رہی تھی، اور اس کے ماتھے سے فاکس ٹیریئر کا سر اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی سو رہا تھا۔ عمران پہلے کی طرح احتیاط سے چلتا ہوا سر جہانگیر کی لائبریری میں داخل ہوا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی۔ یہ ایک کافی طویل و عریض کمرہ تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی الماریاں تھیں اور درمیان میں 3 لمبی لمبی میزیں۔ بہرحال یہ ایک ذاتی اور نجی لائبریری سے زیادہ ایک پبلک ریڈنگ روم معلوم ہو رہا تھا۔ مشرقی سرے پر ایک لکھنے کی بھی میز تھی۔ عمران سیدھا اسی کی طرف گیا۔ جیب سے وہ پرچہ نکالا جو اسے اس خوفناک عمارت میں پرسرار طریقے پر مرنے والے کے پاس ملا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتا رہا، پھر میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک رائٹنگ پیڈ کے لیٹر ہیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذ کے سرنامے، اور اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں پر یکساں قسم کے نشانات تھے، اور یہ نشانات سر جہانگیر کے آباء و اجداد کے کارناموں کی یادگار تھے جو انہوں نے مغلیہ دور حکومت میں سر انجام دیے تھے۔ سر جہانگیر ان نشانات کو اب تک استعمال کر رہا تھا۔ اس کے کاغذات پر اس کے نام کی بجائے عموماً یہی نشانات چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ عمران نے میز پر رکھے کاغذات کو پہلی سی ترتیب میں رکھ دیا اور چپ چاپ لائبریری سے نکل آیا۔ لیڈی جہانگیر کے بیان کے مطابق سر جہانگیر 1 ماہ سے غائب تھے۔ تو پھر عمران کا ذہن چوکڑیاں بھرنے لگا۔ آخر ان معاملات سے جہانگیر کا کیا تعلق؟ خوابگاہ میں واپس آنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اس کمرے میں جھانکا جہاں لیڈی جہانگیر سو رہی تھی، اور مسکراتا ہوا اس کمرے میں چلا آیا جہاں اسے خود سونا تھا۔ صبح 9 بجے لیڈی جہانگیر اسے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی۔ ویل ڈن، ویل ڈن! عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مسہری پر اکڑوں بیٹھ کر اس طرح تالی بجانے لگا جیسے کسی کھیل کے میدان میں بیٹھا ہوا کھلاڑیوں کو داد دے رہا ہو۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ لیڈی جہانگیر جھنجھلا کر بولی۔ اوہ سوری! وہ چونک کر لیڈی جہانگیر کو متحیرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہیلو لیڈی جہانگیر، فرمائیے، صبح ہی صبح کیسے تکلیف کی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لیڈی جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور اپنے نوکروں کے نام لے لے کر انہیں پکارنے لگا۔ لیڈی جہانگیر اسے چند لمحے گھورتی رہی، پھر بولی، براہ کرم اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ… ہائیں، تم مجھے میرے گھر سے نکالنے والی کون ہو؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ لیڈی جہانگیر کی آواز بلند ہو گئی۔ عمران چاروں طرف حیرانی سے دیکھنے لگا، اس طرح اچھلا جیسے اچانک سر پر کوئی چیز گری ہو۔ ارے میں کہاں ہوں؟ کمرہ تو میرا نہیں معلوم ہوتا۔ اب جاؤ ورنہ مجھے نوکروں کو بلانا پڑے گا۔ نوکروں کو بلا کر کیا کرو گی؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ ویسے تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو۔ شٹ اپ! اچھا کچھ نہیں کہوں گا، عمران بسور کر بولا، اور پھر مسہری پر بیٹھ گیا۔ لیڈی جہانگیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔
اس کی سانس پھول رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمران نے جوتے پہنے، کونٹھی سے کوٹ اتارا اور پھر بڑے اطمینان سے لیڈی جہانگیر کی سنگھار میز پر جم گیا، اور پھر اپنے بال درست کرتے ہوئے وہ اس طرح گنگنا رہا تھا جیسے سچ مچ اپنے کمرے ہی میں بیٹھا ہو۔ لیڈی جہانگیر دانت پیس رہی تھی، لیکن ساتھ ہی بے بسی کی ساری علامتیں بھی اس کے چہرے پر امنڈ آئی تھیں۔ ٹاٹا! عمران دروازے کے قریب پہنچ کر مڑا اور احمقوں کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل صاف ہو گیا تھا۔ پچھلی رات کی معلومات ہی اس کی تشفی کے لیے کافی تھی۔ سر جہانگیر کے لیٹر ہیڈ کا پرسرار طور پر مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پایا جانا اس پر دلالت کرتا تھا کہ اس معاملے سے سر جہانگیر کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، اور شاید سر جہانگیر شہر ہی میں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لیڈی جہانگیر اس سے لا علم رہی ہو۔ اب عمران کو اس خوش رو آدمی کی فکر تھی جسے ان دنوں جج صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ دیکھ لیا جائے گا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ گھر کی طرف جائے، مگر جانا ہی پڑا۔ گھر گئے بغیر موٹر سائیکل کس طرح ملتی؟ اسے یہ بھی تو معلوم کرنا تھا کہ وہ خوفناک عمارت دراصل تھی کس کی۔ اگر اس کا مالک گاؤں والوں کے لیے اجنبی تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ عمارت خود ہی بنوائی ہوگی، کیونکہ طرز تعمیر بہت پرانا تھا۔ لہٰذا ایسی صورت میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے بھی اسے کسی سے خریدا ہی ہوگا۔ گھر پہنچ کر عمران کی شامت نے اسے پکارا۔ بڑی بی شاید پہلے ہی سے بھری بیٹھی تھی۔ عمران کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ کہاں تھے رے کمینے سور؟ اوہو اماں بھی، گڈ مارننگ مائی ڈیئرسٹ۔ مارننگ کے بچے، میں پوچھتی ہوں رات کہاں تھا؟ وہ اماں بھی کیا بتاؤں، وہ حضرت مولانا، بلکہ مرشدی و مولانائی سیدنا جگر مراد آبادی ہے نا، لا حول ولا قوت۔ مطلب یہ ہے کہ مولوی تفضل حسین قبلہ کی خدمت میں رات حاضر تھا۔ اللہ اللہ، کیا بزرگ ہیں اماں بھی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں آج سے نماز شروع کر دوں گا۔ ارے کمینے، کتے، تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ بڑی بی جھنجھلائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ارے توبہ اماں بھی، عمران زور سے اپنا منہ پیٹنے لگا۔ آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ اور پھر سریا کو آتے دیکھ کر عمران نے جلد سے جلد وہاں سے کھسک جانا چاہا۔ بڑی بی برابر بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اماں بھی، آپ خواہ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، سریا نے آتے ہی کہا۔ اور یہ بھائی جان، ان کو تو خدا کے حوالے کر دیجئے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اماں بی کو بڑبڑاتا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ باپ کی پگڑی اچھالتے پھر رہے ہیں۔ سریا نے اماں بی کے کسی مصرے پر گرہ لگائی۔ ہائیں، تو کیا ابا جان نے پگڑی باندھنی شروع کر دی ہے؟ عمران پرمسرت لہجے میں چیخا۔ اماں بھی اختلاج کی مریض تھی، اعصاب بھی کمزور تھے، لہٰذا انہیں غصہ آ گیا۔ ایسی حالت میں ہمیشہ ان کا ہاتھ جوتی کی طرف جاتا تھا۔ عمران اطمینان سے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر تڑا تڑ کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکا۔ اماں بھی جب اسے جیب بھر کے پیٹ چکیں تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سریا انہیں دوسرے کمرے میں گھسیٹ لے گئی۔ عمران کی چچازاد بہنوں نے اسے گھیر لیا۔ کوئی اس کے کوٹ سے گر جاڑ رہی تھی اور کوئی ٹائی کی گرہ درست کر رہی تھی۔ ایک نے سر پر چمپی شروع کر دی۔ عمران نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور اس طرح کھڑا رہا جیسے وہ بالکل تنہا ہو۔ 2-4 کش لے کر اس نے اپنے کمرے کی راہ لی اور اس کی چچازاد بہنیں زرینہ اور صوفیہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتی رہ گئیں۔ عمران نے کمرے میں آ کر فیلٹ ہیٹ ایک طرف اچھال دی، کوٹ مسہری پر پھینکا اور ایک آرام دہ کرسی پر گر کر اونگنے لگا۔ رات والا کاغذ اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے، کچھ پیمائشیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑھئی نے کوئی چیز گھڑنے سے پہلے اس کے مختلف حصوں کا تناسب کا اندازہ لگایا ہو۔ بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق ایک نامعلوم لاش سے تھا۔ ایسے آدمی کی لاش جس کا قتل بڑے پرسرار حالات میں ہوا تھا، اور ان حالات میں یہ دوسرا قتل تھا۔ عمران کو اس سلسلے میں پولیس یا محکمہ سراغ رسانی کی مشغولیات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے فیاض سے بھی یہ معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ پولیس نے ان حادثات کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔ عمران نے کاغذ کا ٹکڑا اپنے سوٹ کیس میں ڈال دیا اور دوسرا سوٹ پہن کر دوبارہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل اسی قصبہ کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ خوفناک عمارت واقع تھی۔ قصبے میں پہنچ کر اس بات کا پتہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ عمارت پہلے کس کی ملکیت تھی۔ عمران اس خاندان کے ایک ذمہ دار آدمی سے ملا جس نے عمارت جج صاحب کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بتایا۔
ایاز صاحب نے وہ عمارت ہم سے خریدی تھی۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے وہ اسے شہر کے کسی جج صاحب کے نام قانونی طور پر منتقل کر گئے۔ ایاز صاحب کون تھے؟ پہلے کہاں رہتے تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ عمارت خریدنے کے بعد 3 سال تک زندہ رہے، لیکن کسی کو کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھے اور پہلے کہاں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوکر تھا جو اب بھی عمارت کے سامنے ایک حصے میں مقیم ہے، یعنی قبر کا وہ مجاور، عمران نے کہا، اور بوڑھے آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ قبر بھی ایاز صاحب ہی نے دریافت کی تھی؟ ہمارے خاندان والوں کو تو اس کا علم نہیں تھا، وہاں پہلے کبھی کوئی قبر نہیں تھی، ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ اوہ، عمران گھورتا ہوا بولا، بھلا قبر کس طرح دریافت ہوئی تھی؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مردہ دفن ہے، دوسرے ہی دن قبر بنانی شروع کر دی۔ خود ہی بنانی شروع کر دی؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے، کافی دولت مند بھی تھے، لیکن انہیں کنجوس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے۔ جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاسٹر ہے، لیکن دوسرے کمروں میں نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پلاسٹر بھی ایاز صاحب ہی نے کیا تھا، خود ہی؟ جی ہاں، اس پر یہاں قصبے میں تو بڑی چہمگوئیاں ہوئی ہوں گی۔ قطعی نہیں جناب، اب بھی یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایاز صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں ہے۔ کبھی ایسے لوگ بھی ایاز صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے جو یہاں والوں کے لیے اجنبی رہے ہوں؟ جی نہیں، مجھے تو یاد نہیں، میرا خیال ہے کہ ان سے کبھی کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ عمران بوڑھے سے مصافحہ کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیال تھے۔ ایاز نے وہ قبر خود ہی بنائی تھی اور کمرے میں پلاسٹر بھی خود ہی کیا تھا۔ کیا وہ ایک اچھا معمار بھی تھا؟ قبر وہاں پہلے نہیں تھی، وہ ایاز ہی کی دریافت کردہ تھی۔ اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے، آخر کیوں؟ اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ بیرونی بیٹھک جس میں قبر کا مجاور رہتا تھا کھلی ہوئی تھی اور وہ خود بھی موجود تھا۔ عمران نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ یہ متوسط عمر کا ایک قوی ہیکل آدمی تھا، چہرے پر گھنی داڑھی اور آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھی۔ عمران نے 2-3 بار جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور پھر اس کے چہرے پر اس پرانے احمق پن کے آثار ابھر آئے۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھتے ہی نوکر نے للکارا۔ مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے، عمران سعادت مندانہ لہجے میں بولا، سوچا کچھ آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ بھاگ جاؤ، قبر کا مجاور سرخ سرخ آنکھیں نکالنے لگا۔ اب اتنا نہ تڑپائیے، عمران ہاتھ جوڑ کر بولا، بس آخری درخواست کروں گا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجاور یک بجک نرم پڑ گیا۔ لڑکا، بس ایک لڑکا، بغیر بچے کے گھر سونا لگتا ہے یا حضرت، 30 سال سے بچے کی آرزو ہے۔ 30 سال؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ مجاور اسے گھورنے لگا۔ 25 سال۔ بھاگو، مجھے لونڈا بناتے ہو؟ ابھی بھسم کر دوں گا۔ آپ غلط سمجھے یا حضرت، میں اپنے باپ کے لیے کہہ رہا تھا، دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ جاتے ہو یا؟ مجاور اٹھتا ہوا بولا۔ سرکار، عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا، پولیس آپ کو بے حد پریشان کرنے والی ہے۔ بھاگ جاؤ، پولیس والے گدھے ہیں، وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے؟ فقیر کے زیر سایہ 2 خون ہوئے ہیں۔ ہوئے ہوں گے، پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ایک مستنڈے کو لے کر یہاں کیوں آئی تھی؟ یا حضرت، پولیس واقعی گدھی ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ تم خفیہ پولیس میں ہو؟ نہیں سرکار، میں ایک اخبار کا نامہ نگار ہوں، کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھرے گا۔ ہاں اچھا، چلو بیٹھ جاؤ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مکان جہاں ایک بزرگ کا مزار ہے بدکاری کا اڈا بنے، پولیس کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے۔ یا حضرت، میں بالکل نہیں سمجھا، عمران مایوسی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں، مجاور اپنی سرخ سرخ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ 14 تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیا اپنے ایک یار کو لے کر یہاں آئی تھی اور گھنٹوں اندر رہی۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دونوں کے سر پھاڑ دیتا۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر؟ عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، کیا کروں، میرے مرشد یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں، ورنہ بتا دیتا۔ آپ کے مرشد؟ ہاں حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے پیر تھے، اس مکان کا یہ کمرہ مجھے دے گئے ہیں تاکہ مزار شریف کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔
ایاز صاحب کا مزار شریف کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قبرستان میں، ان کی تو وصیت تھی کہ میری قبر برابر کر دی جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے۔ تو جج صاحب کی لڑکی کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ کانی ہے۔ ہائے، عمران نے سینے پر ہاتھ مارا اور مجاورے سے گھورنے لگا۔ اچھا حضرت، 14 کی رات کو وہ یہاں آئی تھی اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی۔ ایک نہیں، ابھی ہزاروں ملیں گی۔ مجاور کو جلال آ گیا۔ مزار شریف کی بے حرمتی ہے۔ مگر سرکار، ممکن ہے کہ وہ اس کا بھائی رہا ہو؟ ہرگز نہیں، جج صاحب کے کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تب تو پھر معاملہ عمران اپنا داہنا کان کھجانے لگا۔ عمران وہاں سے بھی چل پڑا۔ وہ پھر قصبے کے اندر واپس جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیپٹن فیاض کام میں مشغول تھا کہ اس کے پاس عمران کا پیغام پہنچا۔ اس نے اسے اس کے آفس کے قریب ہی ریسٹورانٹ میں بلوا بھیجا تھا۔ فیاض نے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ عمران ایک خالی میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔ فیاض کو دیکھ کر احمقوں کی طرح مسکرایا۔ کوئی نئی بات؟ فیاض نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میر تقی میر غالب تخلص کرتے تھے، یہ اطلاع تم بذریعہ ڈاک بھی دے سکتے تھے، فیاض چڑھ کر بولا۔ 14 تاریخ کی رات کو وہ محبوبہ یکچشم کہاں تھی؟ تم آخر اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پتہ لگا کر بتاؤ۔ اگر وہ کہے کہ اس نے اپنی وہ رات اپنی کسی خالہ کے ساتھ بسر کی تو تمہارا فرض ہے کہ اس خالہ سے اس بات کی تحقیق کر کے ہمدرد دواخانہ کو فوراً مطلع کر دو، ورنہ خط و کتابت صیغہ راز میں نہ رکھی جائے گی۔ عمران، میں بہت مشغول ہوں یار۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا آج کل تمہارے آفس میں مکھیوں کی کثرت ہو گئی ہے؟ کثرت سے یہ مراد نہیں کہ مکھیاں ڈنڈ پیلتی ہیں۔ میں جا رہا ہوں، فیاض جھنجھلا کر اٹھتا ہوا بولا۔ ارے، کیا تمہاری ناک پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ فیاض اسے گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ جھنجھلا گیا تھا۔ تم آئے کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، یہ تو مجھے بھی یاد ہی نہیں رہا۔ میرا خیال ہے شاید میں تم سے چاول کا بھاؤ پوچھنے آیا تھا، مگر تم کہو گے کہ میں کوئی ناشتے والی تو ہوں نہیں کہ بھاؤ بتاؤں۔ ویسے تمہیں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوبہ یکچشم کا قدم ضرور ہے۔ میں نے کوئی لفظ غلط تو نہیں بولا؟ اس کا قدم کس طرح؟ فیاض یک پہ یک چونک پڑا۔ انسائکلوپیڈیا میں یہی لکھا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ بس یہ معلوم کرو کہ اس نے 14 کی رات کہاں بسر کی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اوفو، بے وقوف آدمی ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں۔ اچھا چلو، میں معلوم کروں گا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے جج صاحب کے دوست ایاز کے مکمل حالات درکار ہیں۔ وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے علاوہ دوسرے اعضاء کہاں رہتے ہیں، سب مر گئے یا بھی کچھ زندہ ہیں۔ تو ایسا کرو، آج شام کی چائے میرے گھر پر پیو پھر، فیاض بولا۔ اور اس وقت کی چائے؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ فیاض نے ہنس کر ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ عمران الوؤں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، کیا تم مجھے جج صاحب سے ملاؤ گے؟ ہاں، میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ ہی، مجھے تو بڑی شرم آئے گی۔ عمران دانتوں تلے انگلی دبا کر دوہرا ہو گیا۔ کیوں بور کر رہے ہو یار؟ شرم کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں والد صاحب کو بھیج دوں گا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں براہ راست خود تو شادی نہیں طے کرنا چاہتا، خدا سمجھے۔ ارے میں ایاز والی بات کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ عمران نے جھیپ جانے کی ایکٹنگ کی۔ عمران، آدمی بنو۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے سر ہلایا۔ چائے آ گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ عمران کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، جو اپنے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ فیاض نے چائے بنا کر پیالی اس کے آگے کھسکا دی۔ یار فیاض، وہ شہید مرد کی قبر والا مجاور بڑا گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ کیوں؟ اس نے ایک بڑی گریٹ بات کہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ پولیس والے گدھے ہیں۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ فیاض چونک کر بولا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے بات بڑی پتے کی کہی تھی۔ تم خواہ مخواہ گالیاں دینے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں پیارے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، وہاں قبر کس نے بنائی تھی؟ اور اسے کمرے کے پلاسٹر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں فضولیات میں سر نہیں کھپاتا، فیاض چڑھ کر بولا۔ اس معاملے سے ان کا کیا تعلق؟ تب تو کسی اجنبی کی لاش کا وہاں پایا جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض جھنجلا کر بولا۔
یہ کہ نیک بچے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسکول چلے جاتے ہیں، کتاب کھول کر الف سے الو، بے سے بندر، پے سے پتنگ۔ عمران خدا کے لیے، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، اور خدا کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں؟ بکے جاؤ پھر، چلو خاموش ہو گیا۔ ایک خاموشی ہزار ٹلائیں بالتی ہے۔ ہائیں کیا ٹلائیں؟ لا حول ولا قوت، میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ اپنا سر؟ ہاں شکریہ، میرا سر بڑا مضبوط ہے، ایک بار اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ میں اسے بینگن کا بھرتا کہا کرتا تھا۔ چائے ختم کر کے دفع ہو جائیے، فیاض بولا، مجھے ابھی بہت کام ہے، شام کو گھر ضرور آنا۔ اسی شام کو عمران اور فیاض جج صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی لڑکی بھی موجود تھی اور اس نے اس وقت بھی سیاہ رنگ کی اینک لگا رکھی تھی۔ عمران بار بار اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ فیاض کبھی کبھی رابعہ کی نظر بچا کر اسے گھورنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب آ گئے اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی تکلیف ہوئی آپ کو؟ فیاض بولا۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں ایاز کے متعلق مزید معلومات چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں اس کے خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اعضاء سے مل سکوں۔ افسوس کہ میں اس کی بابت کچھ نہ بتا سکوں گا، جج صاحب نے کہا۔ بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، حالانکہ ہم گہرے دوست تھے۔ کیا آپ یہ بھی نہ بتا سکیں گے کہ وہ باشندہ کہاں کا تھا؟ افسوس میں یہ بھی نہیں جانتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ انگلینڈ میں۔ فیاض بے اختیار چونک پڑا، لیکن عمران بالکل ٹھس بیٹھا رہا۔ اس کی حالت میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ کب کی بات ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 30 سال پہلے کی، اور یہ ملاقات بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آکسفورڈ میں قانون پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ایک ہنگامے میں پھنس گیا جس کی وجہ 100% غلط فہمی تھی۔ اب سے 30 سال پہلے کا لندن نفرت انگیز تھا، انتہائی نفرت انگیز۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کے ایک ہوٹل پر ایک ایسا سائن بورڈ تھا جس پر تحریر تھا، ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال ایسے ماحول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انجام ظاہر ہی ہے۔ وہ ایک ریسٹورانٹ تھا جہاں ایک انگریز سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ علاقہ ایسٹ اینڈ کا تھا جہاں زیادہ تر جنگلی ہی رہا کرتے تھے، آج بھی جنگلی ہی رہتے ہیں، انتہائی غیر مہذب لوگ جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اوہ، میں خواہ بات کو طوالت دے رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ہی کسی طرح جان بچا کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک آدمی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایاز تھا۔ اسی دن میں نے اسے پہل دیکھا اور اس روپ میں دیکھا کہ آج تک متحیر ہوں۔ وہ مجمع جو مجھے مار ڈالنے پر تل گیا تھا، ایاز کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بھیڑوں کے گلے میں کوئی بھیڑیا گھس آیا ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایاز اس علاقے کے بااثر لوگوں میں سے تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ ہمارے تعلقات بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، لیکن میں اس کے متعلق کبھی کچھ نہ جان سکا۔ وہ ہندوستانی ہی تھا، لیکن مجھے یہاں تک بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کچھ صوبہ یا شہر کا باشندہ تھا۔ جج صاحب نے خاموش ہو کر ان کی طرف سگار کیس بڑھایا۔ عمران خاموش بیٹھا چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فیاض زبردستی کسی بے وقوف کو پکڑ لایا ہو۔ بے وقوف ہی نہیں بلکہ ایسا آدمی جو ان کی گفتگو ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ فیاض نے کئی بار اسے کنکھیوں سے دیکھا لیکن خاموش ہی رہا۔ شکریہ، فیاض نے سگار لیتے ہوئے کہا، پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، جی یہ نہیں پیتے۔ اس پر بھی عمران نے چھت سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو۔ جج صاحب نے بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ اچانک عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر اللہ کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منہ چلاتا ہوا ان دونوں کو احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بند ہی رہے تو بہتر ہے، مگر شاید عمران چہرہ شناسی کا بھی ماہر تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحے میں اس نے بکنا شروع کر دیا۔ ہاں صاحب، اچھے لوگ بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں۔ ایاز صاحب تو ولی اللہ تھے۔ چرخ کج رفتار و ناہنجار کب کسی کو، غالب کا شعر ہے، لیکن قبل اس کے عمران شعر سناتا فیاض بول پڑا،
جی ہاں، قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افواہ ہے۔ بھائی یہ بات تو کسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی۔ سنا میں نے بھی ہے، جج صاحب بولے۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے ملا بھی تھا، انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت پرسرار ضرور تھی، مگر ان معنوں میں نہیں۔ اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبر کی مجاوری کرتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، عمران تڑ سے بولا، اور جج صاحب پھر اسے گھورنے لگے، لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ قبر کا مجاور عمران کے بیرونی کمرے پر قابض رہے گا؟ فیاض نے جج صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، قطعی، جج صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کریں۔ اس عمارت سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر کے کسی فرد نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا، کوئی کبھی ادھر گیا بھی نہ ہوگا، فیاض نے کہا۔ بھائی کیوں نہیں؟ شروع میں تو سب ہی کو اس کو دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی۔ ایاز صاحب کے جنازے پر نور کی بارش ہوئی تھی، عمران نے پھر ٹکڑا لگایا۔ مجھے پتہ نہیں، جج صاحب بیزاری سے بولے۔ میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمارت آسیب زدہ ہے، فیاض نے کہا۔ ہو سکتا ہے، کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ معاف کیجیے گا، فیاض اٹھتا ہوا بولا، آپ کو بہت تکلیف دی، مگر معاملہ ہی ایسا ہے۔ فیاض اور عمران باہر نکلے، فیاض اس پر جھلایا ہوا تھا۔ باہر آتے ہی برس پڑا۔ تم ہر جگہ اپنے گدھے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں، عمران بولا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوبہ یکچشم 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کیوں بور کرتے ہو؟ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر مجھے کیا، میں خود ہی پوچھ لوں گا، عمران نے کہا۔ سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ وہ میرا رقیب ہے۔ ہوگا تو میں کیا کروں؟ کسی طرح پتہ لگاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ میرا وقت برباد نہ کرو، فیاض جھنجھلا گیا۔ تب پھر تم بھی وہیں جاؤ جہاں شیطان قیامت کے دن جائے گا، عمران نے کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جج صاحب کے گیراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس سلیم، عمران کھنکار کر بولا، شاید ہمارا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اوہ جی ہاں، رابعہ جلدی سے بولی۔ کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ شوق سے، آ جائیے۔ رابعہ خود ڈرائیو کر رہی تھی، عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کہاں اتریے گا؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھیے تو میں اترنا ہی نہ چاہوں گا، رابعہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس وقت اس نے ایک مصنوعی آنکھ لگا رکھی تھی، اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی۔ فیاض کی بیوی نے اسے عمران کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا آپ کچھ ناراض ہیں؟ عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ جی، رابعہ چونک پڑی۔ نہیں تو؟ پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شاید، مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں انہیں خواہ مخواہ غصہ دلا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ بھی نہیں دلایا۔ تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے، عمران نے کہا۔ ویسے اگر میں کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں۔ رابعہ پھر ہنسنے لگی۔ کیجیے کوشش پھر، اس نے کہا۔ اچھا تو پھر آپ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے، عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، مجھے غصہ کبھی نہیں آتا۔ اچھا تو سنبھلیے، عمران نے اس طرح کہا جیسے ایک شمشیر زن کسی دوسرے شمشیر زن کو للکارتا ہوا کسی گھٹیا سی فلم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ کچھ بور سی ہونے لگی تھی۔ آپ 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ جی، رابعہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، سٹیئرنگ سنبھالیے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، عمران بولا۔ دیکھیے میں نے آپ کو غصہ دلا دیا نا۔ پھر اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور اپنی ران پیٹنے لگا۔ رابعہ کی سانس پھولنے لگی تھی اور اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہوگا۔ آپ کہاں اتریں گے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ آپ سے مطلب؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دیکھا، آ گیا نا غصہ۔ ویسے یہ بات بہت اہم ہے، اگر پولیس کے کانوں تک جا پہنچی تو زحمت ہوگی۔ ممکن ہے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکوں جس کی بنا پر پولیس یہ سوال ہی نہ اٹھائے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں یہ بھی نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھی، عمران نے پھر کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون تھا۔
مجھے پیاس لگ رہی ہے، رابعہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اوہو تو روکیے، کیفے نبراسکا نزدیک ہی ہے۔ کچھ آگے چل کر رابعہ نے کار کھڑی کر دی اور وہ دونوں اتر کر فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے کیفے نبراسکا میں چلے گئے۔ عمران نے ایک خالی گوشہ منتخب کیا اور وہ بیٹھ گئے۔ چائے سے پہلے عمران نے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کے لیے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ واپسی میں کنجی اس کے پاس رہ گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ کس کے پاس؟ رابعہ پھر چونک پڑی۔ فکر نہ کیجیے، مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اپنا صحیح نام اور پتہ ہرگز نہ بتایا ہوگا، اور کنجی واپس کر دینے کے بعد سے اب تک ملا بھی نہیں ہوگا۔ رابعہ بالکل نڈھال ہو گئی، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ پھر اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھیں؟ اب سے 2 ماہ پیشتر۔ کہاں ملا تھا؟ ایک تقریب میں۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے تعارف کرایا تھا۔ تقریب کہاں تھی؟ شاید سر جہانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا۔ اوہ، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا۔ کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی؟ 15 کی شام کو، اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی، عمران نے کہا۔ رابعہ بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ اس کی حالت باز کے پنجے میں پھنسی ہوئی کسی ننھی منی چڑیا سے مشابہ تھی۔ 15 کے بعد دن بھر کنجی اس کے پاس رہی۔ اس نے اس کی ایک نقل تیار کرا کے کنجی آپ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے، جعفریہ ہوٹل میں قیام پذیر ہے، لیکن پرسوں میں وہاں گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس پر عمران نے سر ہلا کر کہا۔ اور آپ کو وہاں معلوم ہوا کہ اس نام کا کوئی آدمی وہاں کبھی ٹھہرا ہی نہیں؟ جی ہاں، رابعہ سر جھکا کر بولی۔ آپ سے اس کی دوستی کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے اس عمارت کی کنجی حاصل کر لے۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ 2 منٹ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ آپ کی زیادہ تر ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں۔ لیڈی جہانگیر سے اس کے تعلقات کیسے تھے؟ لیڈی جہانگیر؟ رابعہ چڑھ کر بولی۔ آخر ان معاملات میں آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ میرے اس سوال کا جواب نہیں دیں گی؟ عمران نے بڑی شرافت سے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے ان دونوں کو کبھی ملتے نہیں دیکھا۔ شکریہ، اب میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے نام بھی صحیح نہیں بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کا حلیہ بتا سکیں تو مشکور ہوں گا۔ رابعہ کو بتانا ہی پڑا، لیکن وہ بہت زیادہ مغموم تھی اور ساتھ ہی ساتھ خائف بھی۔ عمران فٹ پاتھ پر تنہا کھڑا تھا۔ رابعہ کی کار جا چکی تھی۔ اس نے جیب سے ایک چوئنگم نکالی اور منہ میں ڈال کر دانتوں سے اسے کچلنے لگا۔ غور و فکر کے عالم میں چوئنگم اس کا بہترین رفیق ثابت ہوتا تھا۔ جاسوسی ناولوں کے سراغ رسانوں کی طرح نہ اسے سگار سے دلچسپی تھی اور نہ پائپ سے۔ شراب بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت کئی سوال تھے اور وہ فٹ پاتھ کے کنارے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے سڑک پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان معاملات سے سر جہانگیر کا تعلق ہو سکتا ہے۔ دوسری لاش کے قریب اسے کاغذ کا جو ٹکڑا ملا تھا وہ سر جہانگیر ہی کے رائٹنگ پیڈ کا تھا۔ رابعہ سے پرسرار نوجوان کی ملاقات بھی سر جہانگیر ہی کے یہاں ہوئی تھی، اور لیڈی جہانگیر نے جس خوبصورت نوجوان کا تذکرہ کیا تھا وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن لیڈی جہانگیر بھی اس سے واقف نہیں تھی۔ لیڈی جہانگیر کی یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر وہ شہر کے کسی ذی حیثیت خاندان کا فرد ہوتا تو لیڈی جہانگیر اس سے ضرور واقف ہوتی۔ فرض کیا کہ اگر لیڈی جہانگیر بھی کسی سازش میں شریک تھی تو اس نے اس کا تذکرہ عمران سے کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی دوسری زندگی سے واقف نہ رہی ہو، لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تذکرہ کیا ہی کیوں؟ وہ کوئی ایسی اہم بات نہ تھی۔ سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کے چکر میں رہے ہوں گے، چاہے وہ پانی بھرنے کے مشکیزے سے بھی بدتر کیوں نہ ہوں۔ پھر ایک سوال اس کے ذہن میں اور ابھرا، آخر اس مجاور نے پولیس کو رابعہ کے متعلق کیوں نہیں بتایا تھا؟ قبر اور لاش کے متعلق تو اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ فکر اس بات کی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں اور اس مکان میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر وہ سر جہانگیر ہی ہے تو اس کا اس عمارت سے کیا تعلق؟ سر جہانگیر سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن یوں بھی نہیں کہ اس پر کسی قسم کا شبہ کر سکتا۔ سر جہانگیر شہر کے معزز ترین لوگوں میں سے تھا، نہ صرف معزز بلکہ نیک نام بھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران سڑک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رکتی ہوئی کار اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ یہ رابعہ ہی کی کار تھی۔ خدا کا شکر ہے آپ مل گئے، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو پھر میری ضرورت محسوس ہوگی، عمران نے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر رابعہ کے برابر بیٹھ گیا۔
کار پھر چل پڑی۔ خدا کے لیے مجھے بچائیے، رابعہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں ڈوب رہی ہوں۔ تو کیا آپ مجھے تنکا سمجھتی ہیں؟ عمران نے کہا لگایا۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، اگر ڈیڈی کو اس کا علم ہو گیا تو۔ نہیں ہو پائے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگ مردوں کے دوش بدوش جھک مارنے میدان میں نکلی ہیں، مجھے خوشی ہے، لیکن آپ نہیں جانتی کہ مرد ہر میدان میں آپ کو الو بناتا ہے۔ ویسے معاف کیجیے، مجھے نہیں معلوم کہ الو کی مادہ کو کیا کہتے ہیں۔ رابعہ کچھ نہ بولی اور عمران کہتا رہا، خیر بھول جائیے اس بات کو، میں کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں آپ کا نام نہ آنے پائے۔ اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ گاڑی روکیے۔ اچھا ٹاٹا۔ ارے، رابعہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے پورے بریک لگا دیے۔ کیا ہوا؟ عمران گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہی ہے، رابعہ بڑبڑائی، اتریے، میں اسے بتاتی ہوں۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ وہی جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کہاں ہے وہ اس بار میں ابھی گیا ہے۔ وہی تھا، چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی پتلون میں۔ اچھا تو آپ جائیے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، میں بھی۔ جاؤ، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ رابعہ سہم گئی۔ اس وقت احمق عمران کی آنکھیں سے بڑی خوفناک معلوم ہوئی۔ اس نے چپ چاپ کار موڑ لی۔ عمران بار میں گھسا۔ بتائے ہوئے آدمی کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا تھا۔ وہ گٹھیلے جسم کا ایک خوشرو جوان تھا، پیشانی کشادہ اور چوٹ کے نشانات سے داغدار تھی۔ شاید وہ سر کو دائیں جانب تھوڑا سا جھکائے رکھنے کا عادی تھا۔ عمران اس کے قریب ہی میز پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ کچھ مضطرب بھی تھا۔ عمران نے پھر ایک چوئنگم نکال کر منہ میں ڈال لیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چمڑے کی جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے اضطراب کے آثار غائب ہوتے دیکھے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، چمڑے کی جیکٹ والا بولا۔ اس بڈھے کو خبط ہو گیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحے پرخیال انداز میں اپنی ٹھوڑی کھجلاتا رہا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن ہمارے ساتھی بودے ہیں، آوازیں سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی، آخر وہ آوازیں ہیں کیسی ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ دونوں کس طرح مرے؟ یہ چیز، جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں بھی نہیں آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ ہمیں آج یہ معاملہ طے ہی کر لینا ہے، جیکٹ والا بولا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے، لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں آیا تھا۔ مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ کچھ پی تو لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے، وسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر قریب ہی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ فیاض کے نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر، ہاں میں ہی ہوں، خیریت کہاں؟ زکام ہو گیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میں جوشاندہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ دیگر احوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس عمارت کے گرد مسلح پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو، اگر اس کے خلاف ہوا تو آئندہ شرلاک ہومز ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، بوڑھا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا، دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا۔ صحیح ہو یا غلط، سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو، اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ جیکٹ والا ہنسنے لگا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چوئنگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنی حلق میں بچی کچی کافی انڈیل لی، بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے
ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کی ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑو بیٹھا ہوا سر کھجا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھیں۔ ارکھیم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی۔ وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے، جہاں عمران ذرا سا چوک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکاتا انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو دانے ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اس دوسری گلی کو طے کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر ایک بک سٹال کے شوکیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد پوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 ہی منٹ کے بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دھانے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ چکانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، عمران نے بھی اپنے قدم بڑھائے۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد بوڑھا ایک دروازے پر رک کر دستک دینے لگا۔ عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریکی ہونے کی وجہ سے دیکھ لیے جانے کا بھی خدشہ نہیں تھا۔ وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھلا اور بوڑھا کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران سر کھجا کر رہ گیا، لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کر دی، لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر مدھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو نہ دکھائی دیے، لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے۔ کون ہے؟ ان میں سے ایک تہمکانہ لہجے میں بولا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی، عمران تڑ سے بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ غالباً یہ سکوت ہچکچاہٹ کا ایک وقفہ تھا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے سوال پھر دہرایا گیا۔ 313، عمران نے احمقوں کی طرح بک دیا، لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا۔ اچانک اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا۔ عمران نے مزاحمت بھی نہیں کی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے ایک دھکا دے کر کہا۔ اندر لے چلو، دوسرا بولا۔ وہ دونوں اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے، جہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران جہاں تک پہنچا تھا شاید سربراہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر تھا۔ وہ سب عمران کو تحیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ آہا! یکاجک عمران نے کہا لگایا اور اپنے گول گول دیدے پھرا کر اس سے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی، میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن میں اسے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفعتاً اب بوڑھے نے سوال کیا اور ان دونوں کو گھورنے لگا جو عمران کو لائے تھے۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو۔ پھر اچانک کسی کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا۔ اس نے جھک کر اپنی فیلٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اس طرح جھاڑنے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو۔ وہ اب بھی جیکٹ والے کو گھورے جا رہا تھا۔ میں کسی عشقیہ ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دستبردار ہو سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، بوڑھا چیخا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے، بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مگر شرط یہ ہے، عمران مسکرا کر بولا، میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے حماقت امیز اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا۔ 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے۔ عمران دوسرے ہی لمحے ڈپٹ کر بولا، ہینڈز اپ، ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو ٹھٹکے، لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا ایک گہرا غبار اس میں سے نکل کر
3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہی ڈھیر ہو گئے۔ جانے نہ پائے، بوڑھا پھر چیخا۔ دوسرے لمحے عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشق کرنے لگے تھے۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر رہی تھی اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو روتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے حلق میں بھی اب جلن ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دھبے چھڑا رہا ہو۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نئی درد سری لے کر آئی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ براہ راست اسے ہی اس معاملے میں الجھنا پڑا، ورنہ پہلے تو معاملہ سول پولیس کے ہاتھ میں جاتا۔ بات یہ تھی کہ اس خوفناک عمارت سے قریباً 1 یا 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی جس کے جسم پر کتھئی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی۔ کیپٹن فیاض نے عمران کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات کو پھر عمارت کی نگرانی کے لیے کانسٹیبلوں کا ایک دستہ تعینات کرا دیا تھا۔ ان کی رپورٹ تھی کہ رات کو کوئی عمارت کے قریب نہیں آیا اور نہ انہوں نے قرب و جوار میں کسی قسم کی کوئی آواز ہی سنی، لیکن پھر بھی عمارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی۔ جب کیپٹن فیاض کو لاش کی اطلاع ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ عمران نے عمارت کے گرد مسلح پہرا بٹھانے کی تجویز کیوں پیش کی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر لاش کا معائنہ کیا۔ کسی نے مقتول کی داہنی کن پٹی پر گولی ماری تھی۔ کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کیپٹن فیاض وہاں سے بکھلایا ہوا عمران کی طرف چل دیا۔ اس کی طبیعت پوری طرح جھلائی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے کوئی ڈھنگ کی بات بتانے کی بجائے میر و غالب کے اوٹ پٹانگ شعر سنانا شروع کر دیے تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس کی بے تکی باتوں پر اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے گولی مار دے، مگر اس شہرت کا کیا ہوتا؟ اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی۔ وہ اس کے لیے اب تک کئی پیچیدہ مسائل سلجھا چکا تھا۔ بہرحال کام عمران کرتا تھا اور اخبارات میں نام فیاض کا چھپتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے عمران کا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ عمران اسے گھر پر ہی مل گیا، لیکن عجیب حالت میں۔ وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگھا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور اندیش ماں کے سے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی فیاض کمرے میں داخل ہوا، عمران نے سلیمان کی پیٹھ پر کھونسا جھاڑ کر کہا، ابے تو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی؟ سلیمان ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ عمران تم کب آدمی بنو گے؟ فیاض ایک صوفے میں گرتا ہوا بولا۔ آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، البتہ میں تھانے دار بننا ضرور پسند کروں گا۔ میری طرف سے جہنم میں جانا پسند کرو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات اس عمارت پر پہرا کیوں لگوایا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، عمران مایوسی سے سر ہلا کر بولا۔ کیا واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی؟ عمران، فیاض نے بگڑ کر کہا، اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لوں تو مجھ پر 1000 بار لعنت ہو۔ 1000 کم ہے، عمران سنجیدگی سے بولا۔ کچھ اور بڑھو تو میں غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ فیاض کی قوت برداشت جواب دے گئی اور گرج کر بولا، جانتے ہو آج صبح وہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک لاش اور ملی ہے۔ ارے توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیپٹن فیاض کہتا رہا، تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہو۔ حالات اگر اور بگڑے تو مجھے ہی سنبھالنے پڑیں گے، لیکن کتنی پریشانی ہوگی۔ کسی نے اس کی داہنی کن پٹی پر گولی ماری ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حرکت کس کی ہے، عمران کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے۔ عمران بڑبڑایا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، پہرا تھا وہاں؟ تھا، میں نے رات ہی یہ کام کیا تھا۔ پہرے والوں کی رپورٹ؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا، کیا کل بھی کسی نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، لیکن میں اس لاش کی بات کر رہا تھا۔ کیے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میرے سوالات کے جواب بھی دیے جاؤ۔
قبر کے مجاور کی کیا خبر ہے؟ وہ اب بھی وہیں موجود ہے یا غائب ہو گیا؟ عمران یار خدا کے لیے تنگ مت کرو۔ اچھا تو علی عمران MSc PhD کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تم آخر اس خپتی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خیر جانے دو، اب مجھے اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ بتا تو چکا، صورت سے برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، خوبصورت اور جوان، جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی رنگ کی پتلون۔ کیا؟ عمران چونک پڑا اور چند لمحے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکوڑے، فیاض کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا، اول تو تمہیں اشعار ٹھیک یاد نہیں، پھر یہاں اس کا موقع کب تھا؟ عمران میرا بس چلے تو تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں؟ شعر میں کیا غلطی ہے؟ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں، لیکن مجھے دونوں مصرے بے ربط معلوم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، میں بھی انہی لغویات میں الجھ گیا۔ خدا کے لیے کام کی باتیں کرو، تم نہ جانے کیا کر رہے ہو۔ میں آج رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹایا جائے۔ تمہارے ایک آدمی کو ہر وقت مجاور کے کمرے میں موجود رہنا چاہیے۔ بس اب جاؤ، میں چائے پی چکا ہوں، ورنہ تمہاری کافی مدارت کرتا۔ ہاں محبوبہ یکچشم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ رکیب روح سیاہ کا صفایا ہو گیا، باقی سب خیریت ہے۔ عمران میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچھا تو سنو پھر، لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے، اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، کیا سمجھے؟ عمران فیاض یک بجک مار بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ یس باس، بکواس بند کرو، میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح سپر فیاض؟ نہایت آسانی سے، فیاض سگریٹ سلگا کر بولا، تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں ثبوت مہیا کر دوں گا، ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہ ہوگا جو براہ راست تمہاری اماں بی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستان بیان کر دے۔ اوہ، عمران نے تشویش آمیز انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر آہستہ سے بولا، اماں بی کی جوتیاں آل پروف ہیں۔ خیر سپر فیاض، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم مجھے ایک صابر و شاکر فرزند پاؤ گے۔ لو چوئنگم سے شوق کرو، اس گھر میں ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارا۔ فیاض بولا، تمہارا گھر تو موجود ہی ہے، عمران نے کہا، تو تم نہیں بتاؤ گے؟ ظاہر ہے۔ اچھا تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دو گے، میں خود ہی دیکھ لوں گا، فیاض اٹھتا ہوا خوش لہجے میں بولا، اور اگر تم اس کے بعد بھی اپنی ٹانگ اڑائے رہے تو میں تمہیں قانونی گرفت میں لے لوں گا۔ یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھہرو۔ فیاض رک کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ عمران نے الماری کھول کر وہی چرمی بیگ نکالا جسے وہ کچھ نامعلوم افراد کے درمیان سے پچھلی رات کو اڑا لایا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر چند کاغذات نکالے اور فیاض کی طرف بڑھا دیے۔ فیاض نے جیسے ہی ایک کاغذ کی تہہ کھولی، بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ تیزی سے دوسرے کاغذات پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ فیاض تقریباً ہانپتا ہوا بولا۔ شدت جوش سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ردی فروش کی دکان پر بڑی دشواری سے ملے ہیں، 2 آنا سیر کے حساب سے۔ عمران خدا کے لیے یار، فیاض تھوک نگل کر بولا۔ کیا کر سکتا ہے بیچارہ عمران؟ عمران نے خوش لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ٹانگیں اڑانے لگا، تو تم اسے قانونی گرفت میں لے لو گے۔ پیارے عمران، خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ اتنا سنجیدہ ہوں کہ تم مجھے BP کی ٹافیاں کھلا سکتے ہو۔ یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے اور اب میں نے انہیں قانون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ اب قانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہتھکڑیاں لگا سکے۔ عمران نے اپنی ٹانگ ہٹا لی۔ فیاض بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لیکن اسے سن لو، عمران کہکہا لگا کر بولا، قانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ ان معاملات سے ان کاغذات کا کیا تعلق ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ عمران دفتن سنجیدہ ہو گیا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فورن آفس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کن بدماشوں کے پاس؟ فیاض چونک کر بولا۔ وہی اس عمارت میں۔ میرے خدایا، فیاض مضطربانہ انداز میں بڑبڑایا، لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے؟ عمران نے پچھلی رات کے واقعات دہرا دیے۔ اس دوران میں فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ کبھی کبھی وہ رک کر عمران کو گھورنے لگتا۔ عمران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا، افسوس، تم نے بہت برا کیا۔ تم نے مجھے کل یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟
تو اب دے رہا ہوں اطلاع، اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا، جو کچھ بن پڑے کر لو۔ عمران نے کہا، اب کیا وہاں خاک پھانکنے جاؤں؟ ہاں کیا حرج ہے، جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض نے کہا، اچھے خاصے ہیں، ردی کے بھاؤ بک سکتے ہیں۔ اچھا تو میں چلا، فیاض کاغذ سمیٹ کر چرمی بیگ میں رکھتا ہوا بولا۔ کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے؟ عمران نے کہا، نہیں ایسا نہ کرو، مجھے تمہارے قاتلوں کا بھی سراغ لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ فون کر کے پولیس کی گاڑی منگاؤ۔ عمران ہنس کر بولا، کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں، میں رات بھر گھر سے باہر ہی رہا تھا، میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی۔ خیر اب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض پھر بیٹھ گیا، وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پونجھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، 7 سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا، لیکن ان میں سے سب نہیں ہیں۔ فورن آفس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا، یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں اور کس مقصد سے جا رہا تھا، کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے۔ آفیسر ختم کر دیا گیا تھا، اس کی لاش مل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی بھی تھا، اس کے متعلق آج تک نہ معلوم ہو سکا، شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ آہا، تب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اب کیا کرو گے؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، عمران نے کہا، اور سنو، ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دبائے رہو اور ہینڈ بیگ میرے پاس رہنے دو، مگر نہیں، اسے بھی لے جاؤ، میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں، اور ہاں، اس عمارت کے گرد دن رات پہرا رہنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہاں میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا، عمران جھنجھلا کر بولا۔ فیاض اٹھ کر پولیس کی کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔